بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I want to start by thanking Allah Azza wa Jal for providing me the tawfiq to be here today in front of my honorable ustads, teachers, family and friends, regardless of the circumstances we have been faced within the past year. Since starting my Hajj journey, I have grown fond of learning and memorizing the Holy Quran. Subhanallah, it has been a long yet rewarding journey and one that I will never forget. I want to thank my ustads and the whole institution here at Hazrat Sultan Board Trust for accommodating me and made it possible to achieve such a virtuous reward. May Allah Azza wa Jal bless my parents and family for their support and encouragement. Ameen. May Allah Azza wa Jal make it easy for those that are yet to complete their hifz. Ameen. May Allah Azza wa Jal ease us from any difficulties and hardships we may face. Ameen. May Allah Azza wa Jal grant our elders and those who are no longer here with us the Jannah al-Firdaus. Ameen. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام، بہنوں، بچوں، اساتذہ کرام، استاد، ناطقان حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہم سب کے لیے اور خصوصاً حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے لیے ایک بہت ہی عزت کا اور بہت بڑا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس ادارے کو ایک توفیق عطا فرمائی ہے، یہاں کے اساتذہ کو ایک توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہمارے ایک بیٹے نے قرآن پاک مکمل حفظ کیا ہے. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اگر آپ ایک سورہ کو بھی یاد کرنا چاہیں تو اس پر بھی اچھا ٹائم لگتا ہے، اور پورا قرآن پاک مطلب اس بچے نے حفظ کیا ہے. اس پر سب سے پہلے میں اس بچے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس بچے کو قرآن پاک کو سنبھال کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کو حاصل کر لینا، سمجھو کسی چیز کو حاصل کرنا یہ بھی بڑی محنت طلب کام ہے. کوئی بھی اچیومنٹ ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، اس کو حاصل کرنا بڑی محنت کے بعد بندہ حاصل کرتا ہے، مگر پھر اس پر پہرا دینا، اس کو سنبھال کے رکھنا، یہ اس سے بھی بڑا مشکل کام ہے. بہت سارے بچے حافظ بن جاتے ہیں، مگر اس کے بعد ان کا قرآن پاک سے رشتہ کبھی کبھی کمزور ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے. اس میں بہت بڑی کوتاہی میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی ہوتی ہے جو پہلے اس کو شروع کرواتے ہیں، کیونکہ جو حقیقت ہے اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. اس میں والدین کی بھی کمزوری ہے کہ وہ بچوں کو پھر ایک دفعہ جب حفظ ہو جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اب جنت کا ٹکٹ ہمیں بھی مل گیا اور ہمیں وہ کراؤن بھی مل گیا، اور ہم جو ہے نا پھر اس کے بعد وہ توجہ نہیں دیتے. حفظ کرانے تک تو والدین بھی بڑی توجہ دیتے ہیں، مگر حفظ کرانے کے بعد جو سپورٹ بچوں کو چاہیے ہوتی ہے وہ والدین کی طرف سے کمزور ہو جاتی ہے، ویک ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیونکہ جب بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، زندگی ان کی جب آگے چلتی ہے تو قرآن پاک سے ایسا سب کا نہیں، کچھ بچوں کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے، کئیوں کا بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ سرفراز صاحب جس طرح انہوں نے محنت کی ہے، ان کو بہت میں دل کی عطا گہرائیوں سے پورے ٹرسٹ کی طرف سے، برادر مکرم سردار فیاض الحسن صاحب اور اساتذہ کی طرف سے، پوری ٹیم کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. انہوں نے بہت 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 بڑی اچیومنٹ کی ہے.
مگر اب اس اچیومنٹ کو آگے کے لیے ان کو کیری کرنا ہے، اس کو ساتھ لے کے چلنا، یہ پھر بھی انہی کے ان کا کام ہے. میرے بڑے بھائی سردار سلطان احمد حسن صاحب یہ ہمیشہ ایک دن فرمانے لگے کہ یار میرے بچوں نے پڑھ تو بہت لیا ہے مگر انہوں نے 25% پڑھا ہے اور میں نے 75% پڑھا ہے. اگر میں یہ 75% ان کے ساتھ ٹائم نہ دیتا تو ان کی یہ اچیومنٹس نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا سرفراز صاحب نے 75% ٹائم دیا ہے، مگر اب اس کے بعد اگر یہ اپنا 50% ٹائم اس بچے کو دیں گے، اس پر توجہ رکھیں گے، آگے اس کی منظر کو پکا رکھیں گے، اس کے لیے مسجد ڈھونڈیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ بچے جب حفظ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو سنانے کا وہ موقع نہیں ملتا. کسی نہ کسی طرح کے ہمیں بچوں کو انوالو رکھنا چاہیے، چاہے ہم گھروں میں ان سے سن لیں نوافل کی صورت میں، یا رمضان مبارک میں ایک اور چیز سجیسٹ کر رہا ہوں، جن لوگوں گھر دور ہیں وہ اپنے بچوں کو مصلی پر کھڑا کریں، اپنے رشتہ داروں کو بلا لیں، 5-10 بندے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور اس بچے سے قرآن پاک ہر سال سننا بہت ضروری ہے. پھر طالب علم کے لیے جو سب سے بڑی بات ہے، ان کے دل میں ہم نے جس چیز کو اجاگر کرنا ہے، یا جس چیز کو ان کے دل میں کیلکولیٹ کرنا ہے کہ یہ جس ادارے سے پڑھے ہیں اس کا احترام، اس کا ادب اور اس کے ساتھ جو ایفیلیشن ہے وہ جاری رکھیں. جس استاد سے پڑھا ہے اس کی عزت کریں، اس کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن رکھیں، اور جس کتاب کو پڑھا ہے اس کا ادب اور اس کے ساتھ جو تعلق اور تعامل جو ہے نا وہ اگر یہ رکھیں گے انشاءاللہ ان کی لائف بڑی آسان رہے گی. جو بچہ اپنی منزل ہر روز پڑھتا ہے وہ کبھی قرآن پاک کو نہیں بھولتا، اور جو رمضان شریف میں یا نوافل میں ایک دفعہ سال میں سنا لے گا اس کو قرآن پاک کبھی نہیں بھولے گا. مگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم ایک دفعہ بچے نے قرآن پاک پڑھ لیا، اس نے حفظ کر لیا، اور اس کے بعد اس کا کنیکشن ویک سے ویک ہو گیا، تو پھر وہ قرآن پاک اگر ایک دفعہ بھول جائے یا کسی بچے کا قرآن پاک کچا رہ جائے تو پھر اس کو دوبارہ یاد کرنے میں پہلے سے زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. تو بس یہی بات ہے کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں. الحمدللہ یہ کام 1986 میں ہمارے پہلے حافظ شوکت صاحب یہاں سے انہوں نے گریجویٹ کیا تھا، اب اس کے بعد وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں. اس کے بعد الحمدللہ سینکڑوں یہاں سے حفاظ یہاں سے الحمدللہ گریجویٹ ہوئے ہیں، جس پر ہمیں فخر بھی ہے. اور سب سے پہلے میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا کی ہے کہ ہم اپنے ان بچوں کی، ان کے والدین کی، اپنی کمیونٹی کی حضرت سلطان باؤ ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے یہ خدمت کر سکے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے. کیونکہ مجھے سرفراز صاحب نے 4 بجے کا ٹائم دیا تو میرا یہی خیال تھا کہ 5:30 بجے ہم ختم کر لیں گے. یہ سیریمنی ہوتی 1:30 کی سیریمنی ہے، مگر ان کی یہ خواہش ہے کہ کچھ ان کے مہمان ابھی عصر کی نماز پر 5:45 آئیں گے، تو انشاءاللہ اس وقت دستار بندی بھی ہوگی. بچہ ہاں میں اس وقت سرٹیفکیٹ دے دیتا ہوں تاکہ میرا بھی تھوڑا سا حصہ پڑ جائے. مگر میں سمجھتا ہوں میں سرٹیفکیٹ دوں، دستار بندی کروں، یا میں دور سے بیٹھ کر بھی دعا کروں، تو میرے لیے ان بچوں کا جو حفظ کرنا، ان کی جو اچیومنٹس ہیں میرے لیے اعزاز ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ جتنے میری عزت ہے اتنی ان کے ساتھیہ کی عزت ہے، اتنی چشتی صاحب کی عزت ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم سب برابر ہیں. کوئی اس میں سلطان باؤ ٹرسٹ میں ہمارے سب ساتھی ہیں، ہم سب کولیگ ہیں، ہم مل کے کام کرتے ہیں. کبھی ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ ہم ان سے کسی بھی لحاظ سے جو ہے نا وہ سپر ہیں یا سپیریئر ہیں یا ہماری کوئی اس قسم کا. میں ہمیشہ جتنے بھی اساتذہ ہیں، علماء کرام ہیں، میں ان کو اپنے سے بہت زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، اس لیے کہ ہم لوگ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. کسی بچے کو حفظ کرانا، یہ استاد جتنے تک وہ ہمارے بزرگ استاد کہتے تھے جتنے استاد گوڈا مار کے بھوے نہیں نا بچہ حفظ نہیں کر سکتا. سچی بات ہے. جن اساتذہ نے بچوں کو حفظ کروایا ان کا بہت بڑا کردار ہے. بیٹھنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے اور توجہ دینی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی ترقی عطا فرمائے، ہمارے اساتذہ کو بھی برکت عطا فرمائے، اور سرفراز صاحب کے اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ سرفراز کرے، اور اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ نیکی کے راستے پر گامزن کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات چونکہ کہ فقیر صاحب نے کہ ایک اور پروگرام میں تشریف لے جانا ہے، اس لیے ہم نے درخواست کی ہے کہ آپ اپنے دست مبارک سے ہمارے اس عزیز کو یہ سند جو ہے قرآن پاک کے حفظ کی یہ عطا فرمائیں، اور ساتھ دعائیں تو آپ نے دی ہیں اور ہمیشہ دیتے رہتے ہیں دعائیں.
پیر صاحب کا ایک خاصہ ہے کہ روزانہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ایسی ان کی دعاؤں کے سارے ہی ہم لوگ سب کام کر رہے ہیں. تو میں درخواست گزار ہوں کہ اللہ پیر صاحب سے اپنے دست مبارک سے بچے کو سند عطا ہوں. ادھر منہ کر کے بیٹھے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ مولانا العظیم. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم علیہ. محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا مہمان پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بعد از حمد و ثنا درود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے تمام اساتذہ جن کی محنت کا یہ ثمر ہے کہ آج حاجی سرفراز صاحب کے بچے نے حفظ قرآن پاک مکمل کیا ہے. میں اپنی طرف سے حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کو اور حاجی صاحب اور ان کی پوری فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے. کتنا پاک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون. جب تک تم پاکیزہ نہ ہو اسے ٹچ بھی نہیں کر سکتے. جب تک تم پاک نہ ہو، یہ اتنی پاک کلام ہے کہ اسے ٹچ نہیں کر سکتے. اب خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور مقدس ہیں وہ سینے جن میں اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو سما دیتا ہے. یہ یاد رکھیے کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جس سے فیض بچے سے لے کر بوڑھے تک لے سکتا ہے. چند سال کا بچہ ہو جب اسے یاد کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو یاد کرنا آسان فرما دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ عمر کے ساتھ ساتھ حافظہ کم ہو جاتا ہے، لیکن دنیاوی اگر علم ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا حافظہ کم ہو جائے. لیکن اگر آپ اس کلام کو یاد کرنے کے لیے بزرگی میں بھی بیٹھ جائیں تو اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے اور یہ ایسی مقدس کتاب ہے کہ بزرگی میں بھی آپ اسے یاد کر سکتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں، ان کا یہ صرف واقعہ اور میں ختم کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک حضرت صاحب نے ایک مسجد میں بھیجا کہ وہاں جا کر آپ نے امامت کرانی ہے. کہتے ہیں کہ میں بزرگ تھا اور جس مسجد محلے میں گیا اس میں نمازی ہی چند تھے. پاکستان کے حالات آپ کو پتہ ہے. کہتے تھے کہ کبھی کوئی نمازی آ جاتا میں اسے نماز پڑھا دیتا جو چند سردیں مجھے یاد تھی. میں اکیلے بیٹھ کر سوچنے لگا کہ میں کیا کروں، پورا دن ویسے ہی فضول بیٹھا رہتا ہوں. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ ویسے بھی فارغ رہتا ہوں، چلو اس ٹائم کو اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک یاد کرنے کے لیے وقف کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ صبح نماز پڑھاتا
دیکھتا جب سارے چلے گئے تو میں قرآن پاک یاد کرنے کے لیے بیٹھ جاتا. فرماتے ہیں کہ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ میں نے اس سارے قرآن پاک کو اپنے دل میں سما لیا. میں نے سارا قرآن پاک یاد کر لیا. اب یہ قرآن پاک کا فیض ہے. جتنا کسی کا سینہ پاک ہوگا، طاہر ہوگا، اسی قدر اللہ تعالیٰ اسے آپ کے سینے میں بھی سمائے گا. اور ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ صرف قرآن پاک کو پڑھنا بڑی بات نہیں ہے، اسے سمجھنا بڑی بات ہے. اور جب سمجھ جائیں تو پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج الحمدللہ حاجی سرفراز صاحب کے بچے نے قرآن پاک حفظ کیا. آپ اپنے بچوں کا رجحان اس طرف لگائیں کہ وہ بھی قرآن پاک کو اپنے دل کے اندر سمائیں. ہمارا سب سے بڑا اثاثہ اور سب سے بڑا سرمایہ جو ہے وہ ہماری اولاد ہے. ہم یہاں پر محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دنیا کا مال حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو وہ مال جسے ہم نے کمایا ہوتا ہے وہ ورثاء کا بن جاتا ہے. ہمارے پیچھے جو لوگ رہتے ہیں ان کے حصے میں چلا جاتا ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو دین سکھایا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 چیزیں صدقہ جاریہ ہیں بندہ کے مرنے کے بعد. ان میں سے ایک ہے والد صالح یدعو لہ، وہ نیک اور صالح اولاد جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. صدقہ جاریہ بننے والے کون سے بچے ہیں؟ جو آپ دنیا میں چھوڑ کر گئے، دین کی طرف لگا کر گئے. جب تک یہ بچہ قرآن پاک پڑھتا رہے گا، حاجی صاحب اگر دنیا سے چلے بھی گئے تو انہیں قبر میں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فرماتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس بچے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہماری اولادوں میں رحم و کرم فرمائے. جو کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں زیارت ہوتی رہتی ہے، کرم فرماتے رہتے ہیں، زیارت ہوتی رہتی ہے. بدستے شاہ جیلانی، بدستے خواجہ داتا، بدستے شاہ جیلانی، بدستے خواجہ داتا، نبی کے نام پر ہر دم سخاوت ہوتی رہتی ہے، نبی کے نام پر ہر دم سخاوت ہوتی رہتی ہے. کرم فرماتے رہتے ہیں، زیارت ہوتی رہتی ہے. سعادت ہی سعادت ہے نبی کا ذکر کرنے میں، سعادت ہی سعادت ہے نبی کا ذکر کرنے میں. مجھے ہر وقت یہ حاصل سعادت ہوتی رہتی ہے.
نیازی کوئی اندازہ کرے کیا ان کی رحمت کا، گناہگارات رہتے ہیں شفاعت ہوتی رہتی ہے، گناہگارات رہتے ہیں شفاعت ہوتی رہتی ہے، کرم فرماتے رہتے ہیں، زیارت ہوتی رہتی ہے۔ I have sent as a teacher. This job of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The heart of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was strong more than mountain, was wide more than skies and earth. Allah Rabbul Izzat said, لو أنزلنا هذا القرآن یہ بہت بڑا لمحہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ حضرت آؤں ہمارے دنوں جیسا ہے دیکھیں کال جلدی میں مرکز سر آپ صاحب آگے بولو سب ہاتھ رکھنا بہت بہت مبارک ہے بھاگ اتنا بات ہے ایسا بیٹے آپ ختم کرو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مصطفیٰ جان رحمت بلا ہوں سلام شمع بز میں ہدایت بلا ہوں سلام شمع بز میں ہدایت بلا ہوں سلام دور